کبھی کبھی زندگی میں ایسا نازک لمحہ آتا ہے جب ہر شے ساکت ہو جاتی ہے۔ دنیا اپنے سفر پر رواں دواں رہتی ہے۔ آس پاس سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، مگر اندر جیسے گہرے سناٹے کا سماں ہو۔ ہر چیز تھم سی جاتی ہے۔ نہ دل کو اطمینان آتا ہے، نہ دماغ کو چین۔ نہ آگے بڑھنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے کی ہمت باقی رہتی ہے۔ پھر اسی خاموشی کی گہرائیوں میں دل کے کسی پوشیدہ گوشے سے ایک مدھم سی روشنی جھلک دیتی ہے۔ ایک امید کی کرن جو سرگوشی کرتی ہے، رک جاؤ، صرف ذرا سی دیر اور آپ کے حالات بدلنے کو ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کیا یہ محض دل کا وہم ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام ہے۔ یہی لمحہ فیصلہ کن ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کی تقدیر کا نیا باب لکھ رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 7 اہم روحانی اشاروں پر بات کریں گے جو اگر آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اللہ کی آپ پر خاص عنایت ہے اور وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف باتیں نہیں، یہ روحانی تجربے ہیں، دل سے محسوس کی جانے والی کیفیات ہیں۔ یہ وہ روحانی بیداری ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنے قرب کی راہ پر لانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی کو ایک کو بھی اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے دل کو ضرور چھوئے گی، کیونکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب روح جاگتی ہے اور دل اللہ کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے اکیلا پن اور خالی پن۔ اللہ کی طرف سے تبدیلی کا پیغام۔ جب انسان کی زندگی ایک بڑی تبدیلی کے دہانے پر ہوتی ہے تو اکثر وہ خود کو تنہا، خالی اور بے چین محسوس کرتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ پرانے دوست دور ہو جاتے ہیں، قریبی رشتے سمجھ نہیں پاتے، اور وہ چیزیں جو کبھی دل کو خوش کرتی تھیں بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ لیکن در حقیقت یہی تنہائی دراصل اللہ کی طرف سے ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اکیلا پن گمراہی نہیں، یہ اللہ کی قربت کا پہلا دروازہ ہے، جہاں سے انسان تفکر، توبہ اور قرب الہی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک نیا باب کھولنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خالی پن دراصل پرانی وابستگیوں کو ختم کر کے دل کو خالص کرنے کا عمل ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نئی ہدایت، نئی روشنی اور نئی سمت کو جگہ دی جا سکے۔ جیسے کوئی برتن پہلے سے بھرا ہوا ہو تو اس میں نیا پانی نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح جب اللہ آپ کو بلند تر مقام کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو پرانی چیزوں کو آہستہ آہستہ دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل بظاہر تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ تنہائی ہے جو انسان کو توبہ، ذکر اور غور و فکر کی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جو اس تنہائی کو صبر، شکر اور یقین کے ساتھ گزار لے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی روحانی انعامات کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بار بار دہرائے جانے والے اشارے۔ اللہ کی طرف سے توجہ دلانے کا طریقہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ چیزیں بار بار آپ کے سامنے آتی ہیں، جیسے کوئی خاص عدد، کوئی مخصوص لفظ یا کوئی خاص جملہ، یا ایک ہی آیت کا بار بار سنائی اور دکھائی دینا، چاہے وہ کسی کتاب میں ہو یا کسی ویڈیو میں، یا کبھی کسی اجنبی کی زبان آپ کے دل پر بار بار دستک دیتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اکثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی اشارے ہوتے ہیں جو ہمیں جگانے، متوجہ کرنے اور کسی خاص سمت کی طرف لے جانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ ذکر، تلاوت اور اللہ کی طرف رجوع کا سفر کرتا ہے
تو اللہ اس کی رہنمائی ایسے لطیف اور غیر محسوس انداز سے کرنے لگتا ہے جسے صرف وہی دل محسوس کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ بار بار رونما ہونے والے مناظر یا الفاظ دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے خاموش پیغامات ہوتے ہیں جو ہمارے دل پر دستک دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی چیز بار بار آپ کے سامنے آئے تو اسے نظر انداز نہ کریں، سنیں اور دل میں اترنے دیں۔ شاید وہی لمحہ آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیں۔ نمبر 3 ہے خوابوں میں تبدیلی، روحانی بیداری کا خاموش پیغام۔ بعض اوقات جب انسان کی زندگی میں کوئی بڑا روحانی بدلاؤ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے خواب بدلنے لگتے ہیں۔ ہم ان خوابوں کو محض خیالات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ روح اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق کا اظہار ہوتے ہیں۔ ایسے خواب آتے ہیں جن میں ہم کسی انجان جگہ پر ہوتے ہیں، کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے یا کوئی نورانی چہرہ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا شخص خواب میں آتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہو لیکن خواب میں آ کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یہ سب خواب محض خیالات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی رہنمائی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دل سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جو ذکر، عبادت اور تلاوت میں وقت گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلسل ایسے خواب دیکھ رہے ہیں جو عام دنوں سے مختلف ہوں تو انہیں معمولی نہ سمجھیں، انہیں یاد رکھیں، غور کریں، لکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خواب آپ کی روح کے لیے ایک نیا باب شروع ہونے کا اشارہ ہو۔ نمبر 4، روح کی آزمائش، درد کا ابھرنا، روشنی کی آمد کا پیغام۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی بڑے مقصد، کسی روحانی مقام یا نئی شروعات کے لیے تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے باطن کی صفائی کا عمل شروع کرتا ہے۔ پرانے زخم، بھولی ہوئی یادیں، بچپن کے دکھ اور دبی ہوئی حسرتیں اچانک سب ایک ایک کر کے ابھرنے لگتی ہیں۔ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹنے لگتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی دنیا بکھر رہی ہو، لیکن در حقیقت یہ بکھراؤ نہیں بلکہ روح کی باطنی صفائی کا عمل ہے۔ جیسے کسان بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم اور ہموار کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو نئی روشنی، نئی ہدایت اور نئی شروعات کے لیے تیار فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آنسو، یہ جذبات دراصل اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہیں۔ جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روشنی قریب ہے۔ ان احساسات کو دبانے کی بجائے انہیں محسوس کریں، سمجھیں، قبول کریں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہی راستہ ہے اصل سکون اور روح کی آزادی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ شدت سے محسوس کر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے اس الہی سفر کی طرف ایک اشارہ ہے۔ نمبر 5، جب زندگی تھم جائے، خاموشی کے پیچھے اللہ کی حکمت۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ اچانک سب کچھ تھم سا گیا ہو، جیسے وقت کی رفتار سست پڑ گئی ہو، جیسے زندگی رک گئی ہو، آپ کی کوششیں بے اثر ہونے لگی ہوں اور وہ مقصد جس کی طرف آپ بھاگ رہے تھے کہیں غائب ہو گیا ہو؟ باہر سے سب کچھ پرسکون مگر اندر ایک بے چینی، ایک ہلچل سی ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی بڑی تبدیلی سے پہلے آپ کو ٹھہرا دیتا ہے، جیسے طوفان سے پہلے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔
ویسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں کو کسی نئی روحانی بلندی پر لے جانے سے پہلے انہیں تنہائی، خاموشی اور رکاو کا سامنا کرواتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، سنور جائیں اور مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہو سکیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ خاموشی ایک رحمت ہوتی ہے جو ہمیں خدا کی طرف پلٹنے کا موقع دیتی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس، اپنے خیالات، اپنے خوف اور اپنی بے یقینیوں کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب باہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن اندر ایک خاموش تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس مرحلے میں اللہ سے جڑتا ہے، خود کو سنوارتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنی روح کو پاک کرتا ہے، وہی بندہ اگلے مقام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کسی کو ایک دم بلند مقام پر نہیں لے جاتا، وہ پہلے اس کے اندر کی بنیادیں مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 6، جب چھوٹے اشارے بولنے لگیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر دل کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ صبح جاگتے ہیں اور اچانک کسی پرانے دوست کا پیغام یا فون آ جاتا ہے جو بالکل اسی وقت آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کسی چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہی بات کسی اور زبان سے سننے کو ملتی ہے۔ آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں اور وہاں کوئی معمولی واقعہ آپ کی سوچ کی دنیا بدل دیتا ہے۔ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ نازک اور لطیف اشارے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جب وہ ان کی راہ پر رضا کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ خاموش پیغام، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دراصل اس روحانی ہم آہنگی کا حصہ ہوتے ہیں جس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اب اس کا بندہ اپنے سفر ہدایت میں ایک قدم آگے بڑھے۔ یہ اشارے بہت نرم، بہت باریک اور گہرے ہوتے ہیں۔ کوئی پتا گرتا ہے اور اس میں بھی کوئی معنی چھپے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ کچھ بولتا ہے اور وہی جملہ اس کی الجھن کا حل بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو دل کو یقین دلانے لگتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اشاروں، خوابوں، دل کے الہام اور چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے، لیکن وہ یہ سب اچانک نہیں کرتا بلکہ خاموشی، سکون اور اندرونی توجہ کے ذریعے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آ رہے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے معجزات روز ہو رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ نمبر 7، جب روح کو راستہ مل جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی اندرونی پکار۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب اس کے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھتی ہے، ایک ایسی روحانی توانائی جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی ہو۔ دل کے کسی کونے سے ایسا جوش، ایسا مقصد، ایک ایسی تڑپ اٹھتی ہے جو کسی خاص سمت کی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ آپ کو ہر چیز میں اب وہی ایک مقصد دکھائی دینے لگتا ہے۔ جو کام کبھی آپ کو تھکاتے تھے، اب وہی کام آپ کو توانائی دینے لگتے ہیں۔ آپ کی اندرونی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ خود کو روک نہیں پاتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی خاص مقصد، کسی عظیم ذمہ داری یا روحانی سفر کے لیے منتخب فرماتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک غیبی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم اور ذہن پر غالب آ جاتی ہے۔ اب سستی باقی نہیں رہتی، اب بہانے نہیں بنتے، اب غفلت کا پردہ ہٹنے لگتا ہے۔ صبح جلدی جاگنا، ذکر و عبادت کرنا، علم حاصل کرنا، خدمت کرنا، یہ سب اب بوجھ نہیں لگتے بلکہ روحانی خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دل خود بخود نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ سوچتے نہیں، بس اللہ کے حکم کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی یہ 7 نشانیاں یا ان میں سے کسی ایک نشانی کو پہچانا ہے تو جان لیجئے
یہ محض ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام ہے، ایک تصدیق، ایک اشارہ کہ پھر اچھے حالات کا وقت قریب ہے۔ وہ دروازہ جو برسوں سے بند تھا اب اس کے کھلنے کا وقت قریب ہے۔ اگر ان 7 نشانیوں میں سے آپ نے کچھ پایا ہو یا ان کو محسوس کیا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ان اشاروں میں سے کس اشارے کو سب سے زیادہ محسوس کیا ہے۔ اپنا تجربہ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی امید اور ہمت کا ذریعہ بنے۔